السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ آج عالمی منظر نامے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق حماس نے 20 سال بعد غزہ میں حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب غزہ بورڈ آف پیس کے تحت وہاں پر ایک نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب العربیہ نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ 11 جولائی کو اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے کی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے، جبکہ دوسری جانب آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی پی ٹی آئی ایک بار پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات پر زور دے رہی ہے۔ لاہور میں 2 جولائی کو غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور اس میں ڈار فیملی سے تعلق رکھنے والے احمد رضا ڈار کے اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان سب معاملات پر حکومت کا موقف جانیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کے مطابق حماس نے غزہ میں حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بورڈ آف پیس کے مطابق نگران سیٹ اپ جو ہے وہ معاملات کو اب دیکھے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل واضح طور پہ یہ خبر آئی ہے کہ بورڈ آف پیس کی یہ غالباً سفارشات میں سے تھا اور پھر انگیجمنٹ جو تھی وہ ہوتی رہی ان کے ساتھ۔ اور اس میں دیکھیں فلسطین اور فلسطین کے جو ہمارے مسلم دوست بھائی ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے باسی ہیں، ہم ان کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور حماس obviously does not mean کہ وہی صرف فلسطین ہے۔ وہاں پہ جو فلائٹ ہے پیلسٹینینز کی، جو ہم نے تمام تر اس معاملے کے اوپر پاکستان کا موقف رہا ہے اور پرنسپل سٹانس رہا ہے۔ پاکستان کا ابھی بھی وہی سٹانس ہے، پاکستان اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑا ہے اور بالکل اس میں ابھی تو بہت نیسنٹ سٹیج پہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت تمام تر یہ جو معاملہ ہے یہ آج ہی کیونکہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ایک انٹرم سیٹ اپ کی طرف وہ لوگ جائیں گے، لیکن اس کی کیا نیٹی-گریٹیز ہوں گی، کیا اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ پرنسپلڈ ہے اور پاکستان اپنے غزہ کے، اپنے فلسطین کے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ اچھا، پاکستان پیس کیپنگ فورس کا بھی حصہ ہے، تو کیا اپنے ٹروپ سب بھیجے جائیں گے وہاں پر؟ دیکھیں یہ ابھی بھی قبل از وقت ہے کہنا کہ ٹروپس کے حوالے سے یا پیس کیپنگ کے حوالے سے۔ پہلی تو بات ہے کہ اسرائیل جو ایک اسپوائلر ہے پورے اس خطے میں، اور ایون ادروائز بھی آپ دیکھیں تو ان کے تو ہمیشہ سے ہم نے کنڈیم کیے ہیں، ان کی جو ایک نسل کشی کی جو کوششیں رہی ہیں اور افسوسناک معاملات رہے ہیں وہاں پہ، جس طرح جو فلائٹ رہی ہے، جو ایک افسوسناک اور دردناک پوری صورتحال رہی ہے غزہ کے لوگوں کی اور فلسطینیوں کی، تو ہم تو آج بھی ہمارا وہی سٹانس ہے۔ اور اس میں یہ ابھی قبل از وقت ہے پیس کیپنگ کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہوں گے کیا نہیں، کیونکہ وہ بورڈ آف پیس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو بھی یاد ہے، جس میں وزیر اعظم نے شرکت کی تھی، جو انوگرل اس کی میٹنگ تھی، لیکن اس کے بعد فی الوقت آگے کیا معاملات بڑھیں گے وہ فارن آفس اس میں بہتر بتا سکے گا۔ اچھا، تو ممکنہ طور پہ یہ ہوگا کہ بورڈ آف پیس کی ایک باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی جائے گی جس میں سارا جو اسٹریٹجی ہے وہ اس میں ڈسکس کی جائے گی اور پھر نیکسٹ پلان بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے؟ جی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت کیونکہ ان کا ایک انٹرم ڈیسیجن ہے اور انٹرم ڈیسیجن کے بعد اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز پین آؤٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد بورڈ آف پیس کا اجلاس اگر طلب کیا جاتا ہے تو واضح طور پہ اس کے ساتھ جو جڑے منسلک اگلا لاہم اگلے اقدامات ہیں جو اس خبر کے بعد اٹھانے ہیں یا اس صورتحال کے بعد اٹھانے ہیں، تو وہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح پین آؤٹ کریں گے۔ بٹ سنس دس واز اونلی اناؤنسڈ ٹوڈے، تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑے گی اس سارے معاملے کے اوپر اور رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے، میں اگین اس کو ری ایٹریٹ کروں گا کہ فلسطین اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بیرسٹر صاحب، العربیہ نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 11 جولائی کو یو ایس ایران ٹاکس کا جو راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیا حکومت نے اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن لے لیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی اور پھر دوسرا موقع بھی تھا اسلام آباد ٹاکس کا، ٹاکس 2.0، اس کے بعد وہ ٹاکس برگنسٹاک گئیں اور یہ
فریقین کے اوپر ایک اپنی ان کی بات ہے اور فریقین کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر. پہلے بھی جو اسلام آباد جو راؤنڈ ہوا تھا اسلام آباد ٹاکس کا, اس کے بعد بھی دوسرے راؤنڈ کی بھی باز گشت یہی تھی کہ وہ اسلام آباد ہونا ہے, لیکن فریقین نے پھر جو چیز ہیں ایران اور امریکہ, اس پہ واضح طور پہ پھر وہ برگن اسٹاک تمام تر معاملہ گیا, اور وہاں پہ جو ہے ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. ابھی بھی ٹیکنیکل ٹیمز کی ہی ملاقات ہونی ہے, چاہے وہ 11 کو ہو, چاہے وہ 14 یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو. مختلف تاریخ ہیں, جو تاریخیں دی گئی ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ چیز سامنے واضح طور پہ آ جائے گی ایک دو دن میں, کہ اور وقت کیا ہوگا اور جائے جو ہے وہ جگہ کون سی ہوگی ان تمام تر معاملات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے. تو اسلام آباد ہی از ڈیفینیٹلی موسٹ فیوریٹ تو یہی ہے الحمدللہ, کیونکہ اسلام آباد نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا, پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, ابھی بھی ہم وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ اسلام آباد ہی جو ہے وہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہوگا. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب, اب ملکی سیاست کی تھوڑی بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم وفاق چھوڑ دیں گے. مسنگ پرسن کی وہ بات کرتے ہیں, گورنر سندھ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ ریویو کی وہ بات کرتے ہیں. حکومت کا کیا رسپانس ہے اس پہ؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے یا حکومت لیسٹ بادرڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو میں واضح طور پہ بتا دوں کہ جو مجھے ایون کہ ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات پتہ چلی, وہ یہ کہ وزیر اعظم سے جب انہوں نے ملاقات کی تو پھر وہاں پہ وزیر اعظم نے کلیئرٹی کے ساتھ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی اور بتایا. اب یہ معاملہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں, آئی ایم آف دا ویری کنسیڈرڈ ویو, ایکچولی میرا ایک اپنا زاویہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. 2022 میں جس ایگریمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اختتام ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پی ڈی ایم حکومت تھی, وہ اختتام ہو گیا 2023 میں. 2024 میں الیکشن ہوئے, نئی پچھلا معاہدہ اگر آپ کہیں کہ اب اس کی معاہدے کے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا اس معاہدے کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو کہ کیری فارورڈ ہونی چاہیے تھی یا نہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. کچھ اگر ایسی چیزیں ہوئیں جس طرح عوام کے مفاد کی باتیں ہیں, بالکل ہم آج بھی ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جس طرح 140A کی وہ بات کرتے ہیں, 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے کھل کے سپورٹ کیا ان کو, اور ابھی بھی سپورٹ کر. گورنر کی جو بات ہے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام تر معاملہ وزیر اعظم سے پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ہے, وہ کلیئرٹی اب آ چکی ہے ان کو خود بھی, ان کے وقت کو بھی. تو اس سے آگے اب مناسب نہیں ہے میرے. تو بیرسٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو 2022 میں معاہدہ ہوا تھا وہ 2023 میں ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے, اور اب گورنمنٹ جو ہے, جو نون لیگ ہے, وہ باؤنڈ نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی. دیکھیں وہ اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اور اس ٹائم جو حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو عمل میں آئی, اور پھر اب جو ہے نئے فریش الیکشنز ہو چکے. اب ان کے اگر مطالبات, اگر پرنسپل ایک سٹانس کہہ لیں, ابھی بھی ہمارے وہ اتحادی ہیں, تو پرنسپلی 140A کا مثال میں نے آپ کو دیکھا, وہ تو آج بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس معاہدے میں سے کتنے اور سپورٹ ہو سکتے ہیں, کتنے نہیں, کیونکہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خالی ایم کیو ایم ہماری اتحادی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ہماری اتحادی ہے اور بڑی اتحادی جماعت ہے. تو اب وہ اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایٹ آڈ ہیں تو ہمیں بیچ میں کیوں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ہاں معاملات ہم ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں, ثالثی ضرور کر سکتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر, لیکن اگر ان کی آپس میں نہیں کوئی معاملات ہوتے, کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اور یہ مسئلے سارے ایمنیٹ ہوتے ہیں کراچی اور سندھ کی. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ جو گورنر سندھ کا معاملہ ہے نا, یہ تو ریسنٹ ایشو ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لایا گیا, ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں کانفیڈنس میں ایٹ لیسٹ لے لیتے. تو کیا اب یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, یعنی کہ وہی جو گورنر اب نہال ہاشمی صاحب ہیں وہی رہیں گے, یہ چینج نہیں ہوں گے, دس از فائنل ناؤ؟ دیکھیں روز گورنر بھی تو تبدیل نہیں ہو سکتا, بات تو یہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر ان کو کنسلٹ کرنا یا ان کو اعتماد میں لانا, وہ بالکل ضرور ان کو انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی, اور بالکل کیونکہ ان کی تعلق رکھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات بنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات اس معاملے کے اوپر آلریڈی ہو چکی ہے, اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے پھر بتائی بھی ہوں گی اور کلیریفائی بھی کیا ہوگا کہ کیا وجہ بنی اور کیا معاملہ ہوا, اور کیوں یہ معاملات اس طرح کے ہیں یا اس حوالے سے تھے. تو میرے خیال سے اس میں کلیریفائی ہو چکا ہے, اور فردر اس کو پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح. بیرسٹر صاحب اب تھوڑا پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ہو چکا, اب مذاکرات ہو جانے چاہیے. یہ وہی جماعت ہے جو کل تک آپ کو فارم 47 کہتی تھی, جعلی وزیر اعظم, اس قسم کے الزامات لگاتے تھے, بٹ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے. تو حکومت مذاکرات کیوں نہیں کر رہی ان سے, بیکاز ناؤ دے آر بیگنگ فار اٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو سٹیٹمنٹ میری نظر سے بھی گزری ہے, اور بالکل بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے اور آپ ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. ہم نے تو کتنی دفعہ دعوت دی مذاکرات کی, اور متعدد بار وہ دعوت دے چکے, اس کو ریٹریٹ کر چکے, اس کو ریپیٹ کر چکے. اس دفعہ کا اگر آپ کانٹیکٹ بھی دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب پہلے چل کے جب ہاؤس میں آئے تو اپوزیشن کے بینچز پہ گئے, اچھا زئی صاحب سے ملے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو, بیرسٹر گوہر کو ملے, اسد کیسر کو ملے, اسی طرح ان کی پارٹی کے دیگر لوگ جو. لیکن بیرسٹر صاحب اب ہینڈ شیک سے معاملات آگے چلنے چاہیے نا, باقاعدہ ٹیبل پر بیٹھ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہینڈ شیک کے لیے بھی دو ہاتھ آپس میں ملتے ہیں تو ہینڈ شیک ہوتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اب ان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ اسپیکر نے بھی کیونکہ اپنے آفیسز آفر کیے ہیں اور کہا کہ یہ سب سے موزوں جگہ جو ہے وہ پارلیمان ہی ہے, تو ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ اسپیکر صاحب کے پاس چلے جائیں اور اسپیکر صاحب کو کہیں کہ حکومت نے کیونکہ ہمیں دعوت دی ہے تو آپ یہ بیٹھک سجائیں اور آپ یہ میز سجائیں اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اسپیکر ڈیٹ اور ٹائم اور پلیس دونوں دے دیں گے, تینوں چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں مذاکرات کا آغاز یہاں سے ہو جائے گا. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا پاکستان میں, احمد رضا ڈار والا جو ایک ایشو سامنے آیا ہے جس میں ڈار فیملی جو ہے وہ بھی انوالو ہے. اس پہ کوئی نون لیگ کو امبیرسمنٹ ہے؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قانون حرکت میں آیا, قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. صوبے کی حکومت کی اگر بات کریں کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں کسی کی سفارش نہیں مانوں گی, میں کسی کو جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کروں گی, تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی معاملے میں نہیں کی. آپ دیکھیں کہ جو ڈی آئی جی آپریشنز بھی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میڈم مریم نے جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس کی شفاف اور میرٹ پہ انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کل موجود نہیں تھے. ان کو ویسے ایز اے لائر, آپ خود بھی آپ بیرسٹر ہیں, ان کی موجودگی بھی تو ضروری تھی وہاں پر. ہی wasn't there. جی ہی should have been. صحیح. تو اب کیا یہ دیکھیں, میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ اٹس اے بٹ امبیرسمنٹ فار نون لیگ. اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایک عہدہ نہیں ہے, دو ہوتے ہیں, جس میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, اور وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ نون لیگ کے لیے یا اسحاق ڈار صاحب کے لیے امبیرسمنٹ ہے. اٹس ناٹ, بیکاز تھنگ از کہ اب خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے آج میں اس منصب پہ ہوں, میری کوئی ڈسٹنٹ فیملی ممبر یا کوئی تیسرے درجے کا یا دوسرے درجے کا فیملی ممبر جو ہے اگر کوئی ایکشن کر دیتا ہے یا پہلے درجے کا بھی کر دے, پہلے درجے سے مراد کہ مائی امیڈیٹ فیملی, ایک تو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو کانسیپٹ ہے نا فیملی کا, وہ بھی بہت ایک ایکسٹینڈڈ کانسیپٹ ہے. یہاں پہ فیملی باہر ملکوں میں دیکھا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے یا والدین آپ کے, یا آپ کی بیوی بیگم اور آپ کے بچے, یہ فیملی جو ہے وہ. یہاں پہ تو وہ نواسہ بھی آ گیا, نواسی بھی آ گئی. دیکھیں کوئی بھی رشتہ تھا اس میں نہ ڈار صاحب کی جو ہے کسی قسم کی انٹرفیرنس تھی, نہ ان کے صاحبزادے کی کسی قسم کی انٹرفیرنس تھی. If anything, the law took its course and the law actually was followed through in its true letter and spirit. جب اس کو completely in true letter and spirit follow کیا گیا, مجال ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ جس میں کسی کا کوئی فیملی ممبر کو دور پار کر شدار بھی ہو. You're right, لیکن بیرسٹر صاحب کیونکہ ڈار صاحب کے پاس دو عہدے ہیں, وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں, اور یہ گرینڈ سن ہے, یعنی بالکل ہی قریبی رشتہ ہے. ہمارے ملک میں تو گرینڈ سن اور ان سب چیزوں کے تو بہت پیار کیا جاتا ہے, تو وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ اس کا پرسنل میٹر ہے, سو آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں وہ ترکیے میں تھے اور کل ہی غالباً ان کی واپسی ہوئی ہوگی, اور کلیئرٹی کے ساتھ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جتنا میں نے دیکھا ہے اس پوری انویسٹیگیشن میں, اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی, کسی کو کوئی نیپوٹزم جو ہے وہ نہیں کیا گیا, اور اس میں تھرو اینڈ تھرو the law took its course, اور قانون کے لیے سب برابر ہیں. ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ مہذب معاشروں میں جہاں رول آف لا کی بات کی جائے, جہاں قانون کی بالادستی کی بات کی جائے, آئین کی بالادستی کی بات کی جائے, تو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ڈار صاحب از ناٹ اکاؤنٹیبل or cannot be held accountable for his grandson's initiatives, یا ان کے جو ہیں جس قسم کے
اگر کوئی اگر ان پہ ایلیگیشن ہے تو اس ایلیگیشن کے لیے ڈار صاحب تو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. تو کم از کم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا سارا ملبہ جو ہے وہ کسی ایسے رشتہ دار پہ ڈال دیتے ہیں جو شاید کسی بڑی ذمہ داری میں ہو. تو اجتناب کرنا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب بیسکلی کچھ لوگ ایسی ٹویٹ بھی کر رہے تھے, ایسی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے, بٹ ایز پر یو یا اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل. دیٹ مینس کہ ان کی طرف سے کوئی استعفیٰ بھی نہیں آئے گا. دیکھیں استعفیٰ ہوتا ہے کہ اگر ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز میں اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی برتی ہوتی, کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی, تو مہذب معاشرے میں جو برطانیہ کی مثال دی جاتی ہے, امریکہ کی مثال دی جاتی ہے, وہ تو ان دا کورس آف دیئر ڈیوٹی ان دا کورس آف دیئر امپلائمنٹ اور پوزیشن وہ کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی دیکھیں نا, اگر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے, ابھی مثال کے طور پہ اتنی وہ ایپسٹین فائلز والا معاملہ آیا تو پھر لوگوں نے ریزائن کیا, لیکن ان کی ذاتی جو انوالومنٹ تھی ان معاملات میں تھی. یہاں پہ ذات کی انوالومنٹ تو نہیں ہے, تو استعفیٰ کس چیز کا استعفیٰ وہ دیں گے؟ کیا few people were demanding, ٹویٹس آ رہی تھی نہیں, جسٹ بیکاز پیپل ور ڈیمانڈنگ. کل وہ دیکھیں نا, کل وہ آپ سے اور میرے سے بھی استعفیٰ مانگ سکتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز غلط نہیں کی اور کوئی غلط اقدام نہیں اٹھایا تو پھر صرف لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم دے دیں, مطلب یہ اس طرح بھی تو نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. احمد رضا ڈار کے کسی فیل پر اسحاق ڈار اکاؤنٹیبل نہیں ہے, یہ کہنا تھا بیرسٹر عقیل ملک کا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو مذاکرات اتنی شدت سے کیوں یاد آ رہے ہیں اور آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ پی ٹی آئی نے کیوں کیا, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شیخ صاحب, آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اب مذاکرات ہم سے کر لینے چاہیے, صرف ہینڈ شیک تک نہیں رہنا چاہیے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گی جب تک کل آپ لوگ خود کہتے تھے کہ یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے, اور یہ مذاکرات کر کے یہ آپ کو آفر کیا کرے گی؟ دیکھیں, مذاکرات کی جب بھی بات ہوتی ہے, جب عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کے لیے پرپوز کیا تھا, انہوں نے بڑا واضح طور پر نفرتیں جو ہے وہ اداروں عوام بڑھ رہی ہے کہ اب ہمیں اپنا جو پرنسپل سٹانس تھا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے مینڈیٹ جو ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے, اس کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور مذاکراتی کمیٹی کی صورت میں ان سے آپ بیٹھ کے بات کریں. اور اس میں کیا ڈیمانڈ رکھی گئی تھی؟ وہ ذاتی ڈیمانڈ تو نہیں رکھی گئی, اس میں 9 مئی کے حوالے سے, 26 کے حوالے سے, 4 کے حوالے سے, ناحق اسیروں کے حوالے سے بات کی گئی, تاکہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے اور حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں. پھر جس میں جو حقائق میں جو جس کے ذمہ نکلتا ہے وہ اس پہ خان صاحب نے کہا تھا ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور بہتری سامنے آ جائے, کیونکہ ملک کے لیے یہ بہتر ہے. یہ اس وقت عمران خان صاحب کا ایک جو بیک گراؤنڈ میں ایک ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سنجیدہ نہیں تھے, ہم اس میں سے باہر نکل آئے. پہلی, دوسری, تیسری نشست میں اسی دوران اس کمیٹی کے جو اسپورٹس پرسن تھے ان کے مدرسے پہ حامد رضا صاحب کے اور گھر پہ ریڈز وغیرہ ہوئی. ہمیں سمجھ آ گئی, نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب ہم اس سے باہر آ گئے تو 10 دفعہ تو یہ لوگ خود کہہ چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں, ان کے اور وزراء کہہ چکے ہیں. یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے, کیونکہ ہم جو مذاکرات سے چاہتے تھے ہم نے تو اس مذاکراتی کمیٹی کے ایجنڈے پہ وہ پوائنٹس رکھ دیے تھے کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن دس از واٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. ہم اس کے اوپر ڈسکشن یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے, ہم تو قوم کے لیے کرنا چاہتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے چور ہیں, اس کے باوجود بھی خان صاحب نے کہا کہ اب بہت کام آگے چلا گیا ہے, یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں. دس واز دی مطلب ہے کہ جو اس وقت سوچ تھی. اب تو یہ سارا ڈھونگ ہے, یہ جو روز آفریں کرتے بیٹھتے ہیں, کوئی ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے کبھی دوسرا کہتا ہے. آپ ملاقات کرنے نہیں دے رہے ہیں, عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے ہیں, ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دے رہے ہیں. کیڑی گل دے مذاکرات دے, کتوں دے مذاکرات. ادھر سے یہ ڈسکریشن آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے مطابق علامہ راجہ ناصر اور زگزئی صاحب کو دی گئی تھی کہ آپ مزاحمت اور مفاہمت کا فیصلہ کر لیں, اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کرتا رہے گا. اب وہ 2 بزرگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی, کر بھی رہے ہوں گے, مگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی
سوزین وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن شیخ صاحب پھر گوہر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں؟ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈیسپریشن آپ لوگوں کی سائڈ سے آ رہی ہے. نہیں، گوہر صاحب جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہے. وہاں جب صحافی نے سوال کیا ہوگا تو سیاق و سباق میں ایک سیاسی آدمی تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں مذاکرات کے خلاف ہوں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، مگر وہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور ہم کہتے رہے کہ ہم ان چوروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، بٹ جب ٹائم آیا، جب نفرتیں بہت بڑھ گئی، خان نے کہا بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے یہ بھی کر لو، یاد ہے آپ کو. تو ایز اے پولیٹیکل پرسن اف ہی سیڈ اٹ، تو میرا نہیں خیال کہ اچھا شیخ صاحب آپ سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم بھی تو کہہ چکا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے، تو اب کیا کہیں گے، وہ ہم مرے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک ہمارے پروگرام میں تھے اور ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ میننگ فل مذاکرات کریں، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے اسپیکر صاحب کے پاس آئیں، ان سے بات کریں اور ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کا دروازہ بھی کھولیں گے. ہم لاسٹ ٹائم اسپیکر صاحب کے پاس ہی گئے تھے اور اسپیکر صاحب نے اس مذاکراتی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا. تو اسپیکر تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم جاتے بھی اسپیکر حکومت کے پاس نہیں جاتے، یہ اس نوجوان کو پتا ہونا چاہیے عقیل کو. مگر جب آگے سے حکومت جو ہے اس کا کوئی صرف میں نے کہا نا یا پلینگ ٹو دا گیلریز، جب نیت ہی کوئی نہ ہو تو اسپیکر بیچارہ کیا کرے. صحیح. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا شیخ صاحب، پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، آپ لوگوں نے آل آف سڈن 27 جولائی کو جو اے جے کے میں الیکشنز ہونے تھے اس کا بائیکاٹ کر دیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو جی بی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس میں دل چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی میدان بھی خالی چھوڑ دیا. This is very important. No, this is very important کہ you ask this question، کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا. دیکھیں اس ایشو کے اوپر ہم تو الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ہم نے ٹکٹس بھی ایوارڈ کی، ٹکٹ کا بورڈ بھی بنا، اس کا اپیلنٹ بورڈ بھی بنا، تو یہ سارا پروسیس اسی لیے ہوا. مگر اس دوران جو کشمیر کی صورتحال تھی جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار، آپ ہمارا سٹانس آفیشیل دیکھ لیں، آن ڈیلی بیسس ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کائنڈلی اس سچویشن کو ریزالو کریں. یہ جو کرائسس ہیں کشمیر کے، جہاں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ فورن منسٹر جو ہے وہ کشمیری، ڈیفنس منسٹر کشمیری، وزیر اعظم کشمیری، آدھے جو ہے پارٹی کے عہدیدار ان کے اور وزیر کشمیری. تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ریزالو کر لیتے اور وہاں بھی ڈائلاگ سے اس کو ریزالو کرتے، جو کمٹمنٹس پچھلے سال ان کے ساتھ کی تھی، جو معاہدے کیے تھے وہ پورے کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہوا. وہاں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب اس صورت میں ہم نے ٹکٹ ایوارڈ کرنے شروع کیے، ان پٹ لینا ان لوگوں پہ مشتمل تھا جو عمران خان صاحب کے دور میں سارے کے سارے کشمیر الیکشن کے انچارج ہوا کرتے، سیف اللہ خان نیازی، نیاز اللہ نیازی، علی امین گنڈاپور اور قیوم نیازی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہے ہماری طرف سے، ہمارے اے جی کے پریزیڈنٹ بھی ہے. پھر اس پہ ان کی علیحدہ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں جس میں گور صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھتے رہے. کشمیریوں کا انپٹ we have always maintained in last 2 months we stand with the people of Kashmir. We as a party stand with the people of Kashmir. اس کے بعد اس کمیٹی کے ساتھ ایک نہیں سوزین 3 جوائنٹ جو ہیں وہ میٹنگز ہوئی. ان میٹنگز کے اندر سب سے زیادہ رائے جو تھی وہ کشمیر کے لوگوں کی تھی، کشمیر کی تنظیم کی تھی. کشمیر کے تنظیم کے ہمارے سابقہ وزیر اعظم جن کی پکی سیٹ ہے، وہ تو ان کو ہرانے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ تولنے پڑتے، ان کی تھی. پھر اس کے اوپر لوگوں نے ڈسکشن کی، پھر اس کے اوپر ان پٹ. تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ جب کشمیر میں آفت آئی ہوئی ہے، کشمیر جو ہے وہاں لوگوں کو یہ حکومت کھانے کے لیے بھی چیزیں نہیں جانے دے رہی ہے، تو کیا یہ مناسب وقت ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نارمل گھروں میں بھی جہاں کہیں موت فوت ہو جائے، الیکشن کے دوران لوگ وہاں ان کے گھر نہیں جاتے چیف سپورٹر کے کہ یار صبح الیکشن ہے تو ہم ووٹ مانگنے کے لیے آئے. تو if we were really for the people of Kashmir, standing with the people of Kashmir, Kashmiris don't want election. Kashmiris want کہ ان کے مسائل کا حل پہلے نکالا جائے. So we stand with Kashmiri. ہمارے لوگوں نے کاغذ وڈرا نہیں کیے ہیں،
हमने इलेक्शन बाइकआउट कर दिया है, सही। बिल्कुल हमने टिकटों का वो मुअत्तल कर दिया है। कल जैक, जॉइंट एक्शन कमेटी और कश्मीरी अवाम ये फैसला कर लेते हैं और हुकूमत और रियासत के साथ बैठ के चीजें तय कर लेते हैं और वो वापस इलेक्शन में जाने का फैसला करते हैं, कश्मीरी अवाम इलेक्शन में जाने का फैसला करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा सर, जुनैद अकबर साहिब को भी केपी चैप्टर का सदर बने हुए 1 साल हो गया है। आज हलीमा बीबी का उनके हवाले से एक पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर साहिब बार बार ये क्यों कहते हैं कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, डायरेक्ट उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, जबकि ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। सो हलीमा बीबी ने ये जो कहा है, आप इससे एग्री करते हैं कि वाकई जुनैद अकबर साहिब को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है? वो खान साहब से मुलाकात का जो बार बार कह रहे हैं, जो किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो उसका क्यों वेट किया जा रहा है? देखिए, मैं ना हलीमा बाजी की बात पे कोई बयान दे सकता हूँ, क्योंकि आपके पास उनका नंबर होगा, आप उनसे उनकी अल्टीमेट विश भी पूछ सकती हैं। ना मैं कोई ऐसी एडवर्स बात अपने पार्टी प्रेसिडेंट के हवाले से करूँगा, मगर मैं एक बात ज़रूर करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है, मगर जुनैद अकबर साहब की एक बात ठीक भी है, तो ये मिक्स चीज़ें हैं और इसमें फिर यही चीज़ सामने आती है जो आपके सामने है। लेकिन शेख साहब, खान साहब तक तो रसाई नहीं ना। अगर एक इंसान साहब को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, फिर इंस्ट्रक्शन का वेट तो नहीं करना चाहिए। हुकूमत पे दबाव डालने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये अंदाजा नहीं है सुजैन के हलीमा बाजी ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में जुनैद अकबर साहब को बात एक तरह से गिला ही किया है, एहतजाज के हवाले से उन्होंने ये गिला किया कि वो क्यों वेट कर रहे हैं। और आफरीदी साहब के हवाले से भी उन्होंने ऐसी बात की है कि वो भी बार बार ये कहते हैं कि जब तक खान साहब से नहीं मिलूंगा तब तक मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिए बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो वो जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो उन लोगों की भी बड़ी बहन है, अगर वो कोई बात करनी है तो वो उनसे रेगुलर मिलते भी हैं अडियाला में। मेरी तो मुलाकात नहीं हो सकती, तो वो उस पर कोई बेहतर बात कर सकते हैं, मेरा बनता नहीं है इस पर बात करना। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शेख वकास अकरम का कहना था कि अगर कल कला को हालात बेहतर हुए आज़ाद कश्मीर में तो PTI बाइकआउट की कॉल वापस ले लेगी। आज होने वाले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर ये बात दोहराई गई कि अफगान तालिबान रजीम की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल होती है। हम ये मुतालबा बार बार करते हैं कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो साइड कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब इसका क्या हल होगा? देखिए, पाकिस्तान ने बारहा उनको एक बात बताई है कि आपने दोहा एग्रीमेंट में एक कमिटमेंट की थी अमेरिकन से कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि 6 महीनों में हम वहाँ पर जनरल फेयर एंड फ्री ट्रांसफर इलेक्शन करेंगे और वहाँ पर अफगान तालिबान की मर्जी हुकूमत होगी नहीं। अब आप देखें कि 4-4.5 साल में उनके किसी दुनिया में किसी मुल्क से बात चालू करने का रेसिडेंट, और जिसकी वजह से ये 14-15 का टोला बैठा हुआ है लिटेरों का, ये टोटल दहशतगर्द हैं, ये खुद इनको पैसा चाहिए, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, ये इजराइल के प्रॉक्सी काम कर रही हैं। और पाकिस्तान ने बारहा बॉन्ड किया और अभी भी फील्ड मार्शल ने यही कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की है, they must understand that you learn to live like good neighbors। और वरना पाकिस्तान ने अब हाथ से डिसाइड किया हुआ कि जहाँ से इनकी टेररिस्टी होगी या अफगान तरफ से कोई ड्रोन उड़ेगा, जहाँ से उड़ेगा, जिस जगह से उड़ेगा, पाकिस्तान विल गो एंड हिट इन देयर ओन टेरिटरी के अंदर। और अभी आपने देखा 4 ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान, और बड़ी रूडिमेंट्री पुराने जमाने के ऐसे वो शो करने के लिए उड़ाए है, वो पाकिस्तान चारों गिरा दिए, दिखाई कि जी हम भी ऑलवेज रेडी, कोई इंट्रूडर होगा पाकिस्तान में एयर स्पेस में, ग्राउंड स्पेस पे भी नॉट ऑलरेडी। साथ ही साथ ये भी उनको कहा कि आप अपना सिस्टम ठीक करें, आप अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल ना करने दें और अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर ये कहा गया है। एंड स्टॉप एक्टिंग एज इंडियन प्रॉक्सी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव टू लिव विद अस, हमारे नेबर्स, आपके बॉर्डर्स हमारे साथ हैं, हमारे रिलीजियस आपके साथ रिलेशनशिप है, कल्चरल हैं, हम आपको हर मौके पे आपको शुगर देते हैं, गंदम देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, कौन सी चीज़ें आपके स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, रस्मी हमारे पास आते हैं, हर चीज़ हम सपोर्ट करते हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अफगान अवाम की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, सबसे लॉट मिल रहे हैं, लेकिन ना आपकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, हज़ारा नहीं है इसके अंदर। तो पाकिस्तान बारहा ये वॉर करता है और इसीलिए हमने अब इनकी कमर भी तोड़ दी है। बगराम में हमने इतना नुकसान किया है
کہ یہ بالکل اب چھوٹے ہماری آنکھ کو اوائڈ کر دیں گے. آپ چھوٹے ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں جہاں خواتین ہوں گی, عوامی اجتماع ہوں گے, شادی ہو رہی ہے, وہاں جا کے کھڑے کرتے ہیں. اچھا سر ایک اور چیز کہ مسئلہ اب یہ ہے کہ صرف افغان طالبان رجیم ہی نہیں, اس کے ساتھ بھارت کی الائنمنٹ بھی ہے. تو کیا ہماری اس طرح ڈیمانڈ کرنے سے افغان طالبان رجیم اپنی روش جو ہے وہ بدل لے گی یا وہ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لے گی جبکہ اس کو بھارت کی سپورٹ ہے؟ ہم نے ان کو وارن یہ کیا, ساتھ ہی ساتھ اب کیونکہ ہمارا اسٹیچر دنیا میں ہائی ہو گیا, ہم اس ریجن کے ریجن اسٹیبلائزر ہیں, انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے, ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, امریکن سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, گرینڈ آبلیگیشن جو ہم نے لکھی ہے سفارتکاری, ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ سے, وائس پریزیڈنٹ سے, ایرانی سے بات کر کے اس مسئلے کا پیس پیڈر کا کام کیا, ہم نے ان کا ایک معاہدہ کروا دیا. ناؤ وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, امریکن سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں واٹ آل یور ڈننگ, کہ آپ نے جاتے ہوئے یہاں پہ $7.2 بلین کو جاتے ہیں امریکن چھوڑ کے گئی, نمبر 1. پھر آپ ان کو ہر مہینے $30 سے $40 بلین ان کو پیسے دے رہے ہیں, کرنسی فنڈنگ کر رہے ہیں, جو ٹوٹل ٹیررزم کی جا رہا ہے. یہ ان کو اسٹاپ کریں, وی کین پلے ہیلپ دیم. اگر آپ فنڈنگ بند کر رہے ہیں تو ہم ان کو حد دیں گے, آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں, اٹیک آرگنائزیشنوں کو وہ ویپن خریدتے ہیں. پھر اس کے بعد انلیگل سیکشن ہمارے ملک میں ہے, کے پی کی گورنمنٹ فل سپورٹ بھی کرتی ہے, ان کے کوئی وزراء قسم کے بزنس مین وہ بھی ہنڈی کا پیسہ, اسمگلنگ کا پیسہ, نارکوٹکس کا پیسہ, ٹائر اسمگل, سگریٹ اسمگلنگ کا پیسہ رہتا ہے. یہ پوری نیشن کو کھڑا کیا. فیلڈ مارشل نے ایک بڑی دفعہ کیا ہے کہ ہم نے تہیا کیا ہے ملک سے دہشتگردی ختم کرنے کا, جو قربانی دینی ہے, جو شہادت دینی ہے, وہ ایک دیر, بٹ دین دا ہول نیشن ہیز ٹو اسٹاپ. باقی پوری پروونس سے ہماری فل سپورٹ ہے, اونلی کے پی گورنمنٹ, تو وہاں بھی ان کو سوچ کے ہونی چاہیے. ملک میں دہشتگردی ختم ہوگا. سب سے زیادہ یہ نقصان ہمارے پشتون بہن بھائیوں کا ہے, وہاں جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, مال کا نقصان ہو رہا ہے. دے شوڈ انڈرسٹینڈ. اس لیے ناؤ ایک وہ ضرورت ہے اور ایک امریکن سے بات کریں کہ یو ہیو لیفٹ دس ویپن ایمونیشن, ناؤ یو ہیو ٹو اسٹاپ گیونگ فنڈنگ. انشاءاللہ اس سے پاکستان بلوچستان کے اس ٹیررزم پہ قبضہ کنٹرول کر لیا. اچھا سر, آج ایک اور بات بھی کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس ہوئی کہ جو ہے آپریشن غضب للحق وہ جاری رہے گا, یعنی کہ پراکسی وار کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ واحد آپشن ہے. للحق میں ہم نے تو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ کے سامنے انہیں بکا میں اسٹیج پہ ان کے 40,000 سے 50,000 امریکہ میں پوری اڑا کے رکھی. ہم نے ان کے 100 ڈرون میں تباہ کر دیے, نائٹ گوگل تباہ کر دی, ان کے مقصد گاڑیاں اڑا کے رکھ دی, ٹینک اڑا دیے, ان کے ایمونیشن ڈمپ ہم نے اڑا دیے, جہاں جہاں ان کا ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر تھا ہم نے وہ تباہ کر دیے. یہ اب صرف چھپے ہوئے ہیومن شوٹ کے طور پہ یہ سویلین ایریا میں, پاپولیٹڈ ایریا میں جا کے چھپ کے ہم نے کو بچانے کے لیے تاکہ ہمیں بچ جائیں. لیکن اب ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی. ٹل دا ٹائم ہمارے پر یہ ویریفائبل کنفرمیشن کہ افغان طالبان خود ان کے ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, دین میڈیٹیشن کے کام چاہے سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا ترکی ہو, اور پھر اس کے بعد رائٹنگ ہمیں لکھ کے دینے کی کہ ناؤ وی گیو رائٹنگ اینڈ ڈوٹ بائی میڈیٹر. پھر بارڈر مینجمنٹ ایک میکنزم بنایا گئے جس میں ان کو چیک کیا جائے کہ واقعی میں یہ صحیح مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اونلی دین وی ول ڈو, ادروائز آئی تھنک دا نیڈ جو آپ ان کو دے رہے ہیں یہی انقلاب ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.